گزار ہوں اور آپ کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کم وقت میں کم سمے میں آج آپ حضرات سے ہم لوگوں نے کہا ہے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ 5 بجے بھی آپ لوگوں کی کہیں کوئی پریس کانفرنس ہے۔ ابھی کی یہ پریس کانفرنس امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ جو اس دیش کی بہت پرانی سنستھا اور تنظیم ہے، سن 1921 یعنی 100 سال سے بھی زائد عرصہ گزرا جب یہ تنظیم قائم کی گئی۔ اس کے ذریعے سے ملک کے مختلف حصوں میں، خاص طور سے بہار اڑیسہ جھارکھنڈ اور بنگال کے علاقوں میں سماج سدھار کا کام، اصلاح معاشرت کا کام، ریلیف کا کام، تعلیم کا کام اور صحت کے میدان میں جاگرکتا پیدا کرنے کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ مسلمان ہر گاؤں میں بہار اڑیسہ جھارکھنڈ اور بنگال کے کئی ضلع ہیں جہاں دارالقضا قائم ہے، امارت شریعہ کی تنظیم اور کمیٹی ہے، اس کے ایک امیر ہوا کرتے ہیں، پوری جماعت مسلمین کے ایک امیر ہوتے ہیں جن کو امیر شریعت کہا جاتا ہے۔ آج وہ آپ کو مخاطب کریں گے، آپ سے خطاب کریں گے۔ ان کا نام نامی ہے حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب، امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ و مغربی بنگال، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، سجادہ نشی خانقاہ رحمانی منگیر، سرفراست رحمانی 30 و رحمانی فاؤنڈیشن، کئی اسکولوں اور کئی کالجوں کے سربراہ اور بڑی ملک کی اعلیٰ تعلیم یافتہ شخصیت آپ ہیں۔ ابھی کا جو عنوان ہے آپ نے بینر دیکھ کر سمجھ لیا ہوگا کہ پورے ملک میں اس وقت کی بے چینی ہے، چاہے وہ کسی سماج اور کسی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ سرکار کے ذریعے لائے گئے بل وقت کے تعلق سے پریشانیاں ہیں لوگوں میں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ سرکار اس بل کو واپس لے فوراً۔ اسی سلسلے میں امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ مغربی بنگال نے کلکتہ شہر میں یہ پریس کانفرنس رکھی ہے۔ اس پریس کانفرنس سے حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب خاص طور سے خطاب کریں گے۔ اس سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں مغربی بنگال کی بہت معروف شخصیت اور شہر کلکتہ کی، بلکہ مغربی بنگال کی سب سے بڑی مسجد ناخدا مسجد زکریا اسٹیٹ کلکتہ کے امام و خطیب اور کئی سنستھا اور تنظیموں کے ذمہ دار حضرت مولانا قاری محمد شفیق صاحب سے کہ آپ پریس کانفرنس کی اگلی کارروائی کو دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت استقبال ہے کہ آپ حضرات امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کی دعوت پر یہاں تشریف لائے، اور اس وقت ہمارے درمیان امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب، جن کے بارے میں حضرت مولانا شبلی صاحب نے پورا تعارف کرایا ہے، ہمارے درمیان ہے۔ اور آج آپ حضرات کو جس کام کے لیے، جس پیغام کو پہنچانے کے لیے مدعو کیا گیا ہے کہ وقف بل جو 2024 پیش ہوا تھا، ہم تمام مسلمان اور بھارت کی تمام مسلم تنظیم، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بھارت کے تقریباً 75% ہمارے ہندو بھائی بھی وقف بل کی مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ اسی پیغام کو آپ حضرات کے سامنے پہنچانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ہمارے اس پیغام کو آپ یہاں سے لے کر کے دلی تک تمام ذمہ داروں کو، حکومت کے اعلیٰ ذمہ داروں تک پہنچائیں گے، اور امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ مغربی بنگال
یہ صرف 4 اسٹیٹ نام ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا، لیکن اس کا جو کام ہے یہ پورے ہندوستان میں ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہندوستان سے باہر بھی ہے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ اور یہ آج کوئی نئی سنستھا یا نیا ادارہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بانی حضرت مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مسلمانوں کے مسائل کو شرعی نقطہ نظر سے حل کرنے کی غرض سے، اس کے بہت سارے اغراض و مقاصد ہیں، جب امارت شریعہ کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اور ان کے جو امیر ہے آج ہمارے درمیان ہے، اس سے پہلے حضرت کے والد گرامی حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے پہلے حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب، بلکہ یہ کہا جائے کہ امارت شریعہ کو پورے ہندوستان میں اگر فعال بنایا گیا ہے اور پورے ہندوستان کے لوگوں سے جوڑا گیا ہے، وہ سب سے بڑا جو کارنامہ ہے حضرت مولانا منت اللہ شاہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے امارت شریعہ کو ایک جگہ سے نکال کر کے اور پورے ہندوستان میں اس کے مقاصد کو تعارف کرایا اور اس پر بہت کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو، ان کے قبر کو نور سے بھر دے اور ہم سب کو امارت شریعہ کے ساتھ جڑ کر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ وقف بل 2014 جو اس وقت آیا ہے، جو 2024 جو اس وقت آیا ہے، اس میں مکمل مسلمانوں کے وقف پراپرٹی کو ہڑپ کرنے کی ناپاک سازش ہے، اور یہاں تک کہ وقف کا جو نام ہے اس کو بھی مکمل تبدیل کر دیا گیا ہے، اور سرکار کی نیت اس پہ بری ہے۔ مسلمانوں کو ہر طریقے سے پارٹی سے سائڈ کر دیا گیا، حکومت سے سائڈ کر دیا گیا، نوکری نہیں مل رہی ہے۔ اب مسلمان تھوڑا سا جو اس کو آکسیجن مل رہا ہے وہ وقف کے ذریعے سے مل رہا ہے۔ سینٹرل حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس آکسیجن کو بھی مسلمانوں کا بند کر دیا جائے اور چھین لیا جائے۔ اسی کے ساتھ اس کی جو سازش ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر طرح سے ہندوستان میں مفلوج کر دیا جائے، جبکہ بھارت میں جتنی بھی کمیونٹی ہے، 3 کمیونٹی بہت بڑی ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ان تمام کمیونٹی کی جتنی پراپرٹی ہے وقف کی، یا اس میں سب سے کم مسلمانوں کی پراپرٹی ہے۔ مندر مٹھ کی جو پراپرٹی ہے وہ 32 لاکھ ایکڑ زمین ہے۔ گرجا گرودوارا کی جو پراپرٹی ہے وہ تقریباً 25 لاکھ ایکڑ زمین ہے، اور جو ہمارا وقف کا پراپرٹی ہے وہ صرف 8 لاکھ یا 9 لاکھ کے قریب ہے۔ اس میں بھی 50% سے زیادہ قبرستان ہے، لیکن ان کی نیت بری ہے۔ یہ بڑی بڑی کمپنیوں کو ہماری زمین دے کر کے، بیچ کر کے، انہوں نے ریل بیچ دیا، ہوائی اڈہ بیچ دیا، لائف انشورنس بیچ دیا، تمام چیزوں کو بیچ دیا۔ اب ہماری ذاتی جو ہمارے جو پروج نے، جو ہمارے بزرگوں نے وقف کیا ہے، اس پر بھی اس کی بری نظر ہے۔ لہذا آج کے اس پریس کانفرنس میں ہم تمام لوگ اس بات کا یہ اعلان کرتے ہیں کہ وقف بل 2024 کو مکمل طریقے سے ہم رد کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ حکومت سے یہ ہماری اپیل ہے کہ وقف بل 2024 کو واپس لیا جائے، اور 2013 میں جس طرح وقف بل بنا تھا ہم کو ایز اٹ از ویسے ہی چاہیے، اور ہمارا اس کے علاوہ آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ کچھ نیشنل میڈیا اس معاملے کو ہندو مسلم بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ معاملہ ہندو مسلم کا نہیں ہے، یہ اپنی جائیداد کا مسئلہ ہے، اور ہمیں اپنے جائیداد کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ شرعی مسئلہ ہے، صرف ایک پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اور ہم اس پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا قانون ہے،
کہ اس کو کس طرح سے خرچ کیا جائے گا. واقف نے جس مقصد کے خاطر وقف کیا ہے اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے, اس سسٹم سے ہٹ کر کے ہم کبھی نہیں مانیں گے. لہٰذا ہم اس بل کو رد کرتے ہیں اور حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس بل کو واپس لے اور ہمیں اطمینان و سکون کے ساتھ اس بھارت میں ہندوستانی ہونے کے ناطے ہمیں پرامن طریقے سے زندگی گزارنے کا موقع ملنا چاہیے. ہمیں انصاف بھی ملنی چاہیے اور ہماری آواز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ حکومت تک پہنچائے اور پوری دنیا میں پہنچائے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان حضرت امیر شریعت مد ظلہ العالی تشریف فرما ہے. انشاءاللہ وہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے. شہود صاحب سے گزارش ہے آپ آگے آئیے ایک چیئر لے لیے. ہماری آج کی پریس کانفرنس میں امارت شریعہ بہار کے جھارکھنڈ بنگال کے چیف قاضی حضرت مولانا قاضی انظہار عالم صاحب بھی بیٹھے ہیں اور کلکتہ شہر کی بہت معروف اور سماجی شخصیت جناب رافع محمود صدیقی صاحب ہیں. رحمانی 30 جو ملک کا بہت بڑا ادارہ ہے جہاں اونچے درجے کی تعلیم دی جاتی ہے, کمپٹیشن فیس بچے کر کے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں, اس کے سی او جناب انجینئر فہد رحمانی صاحب یہاں موجود ہیں. بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے سابق چیئرمین جناب مولانا اعجاز احمد صاحب موجود ہیں. ایڈوکیٹ ذاکر بلیغ صاحب موجود ہیں اور بہت بڑے ماہر اقتصادیہ جناب احسان الحق صاحب, جناب وحید الزمان صاحب, جناب انوار صاحب, جناب محمود صاحب, جناب سبیل الحق صاحب وغیرہ یہاں موجود ہیں. لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ تمام کی باتیں ہوں گی. حضرت سے گزارش ہے کہ آپ پریس کو مخاطب فرمائیں. جناب حاجی شہود صاحب بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کا فارمیٹ کچھ ایسے ہوگا کہ میں 2-4 منٹ کی بات کر لیتا ہوں, پھر آپ لوگ سوال جواب کر لیں گے انشاءاللہ. تو حکومت اس بل کو لائی ہے اور حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اس بل سے وہ وقف بورڈ کو ایفیشینٹ بنائے گی, وقف بورڈ کو امپاور کرے گی, وقف بورڈ میں جو انکروچمنٹس کے مسئلے ہیں ان کو ریزالو کرے گی, وقف بورڈ میں شارٹ کمنگس ہیں اس کو دور کرے گی. اور نام بھی اس نے امید کا دیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ یونائٹڈ وقف مینجمنٹ امپاورمنٹ ایفیشنسی وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں ہوں گی. تو اگر اس بل کو ان کرائٹیریا پر اتار کر کے دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سب سے اچھا طریقہ ہوگا اس بل کو دیکھنے کا. یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر ایک بل, یعنی جب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بل کو کیسے اسٹڈی کیا جائے, تو اس بل کو اسٹڈی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ حکومت کے آبجیکٹس کیا ہیں, حکومت اسے حاصل کیا کرنا چاہتی ہے, اور جو حاصل کرنا چاہتی ہے پھر وہ حاصل کر پا رہی ہے یا نہیں کر پا رہی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ڈیفینیشن میں جانا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہونا چاہیے جس کو ریزالو کیا جائے. تو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ جو پیج نمبر 15 پر لکھا ہوا ہے اس میں کوئی بھی کانکریٹ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ نہیں ہے پورے بل میں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, اس سے حاصل کیا ہونا ہے. وہ یہ خوبصورت لینگویج میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایفیشینٹلی مسئلے کو ریزالو کرنا چاہتی ہے. مسئلہ کیا یہ پتہ نہیں, اس نے بتایا ہے کہ وہ ایفیکٹولی سروے کے مسئلے کو ریزالو کرنا چاہتی ہے. سروے میں مسئلہ کیا یہ پتہ نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ ایفیشینٹلی رجسٹریشن کے مسئلے کو ریزالو کرنا چاہتی ہے. رجسٹریشن پروسیس میں مسئلہ کیا ہے یہ پتہ نہیں. وہ کہتی ہے کہ شارٹ کمنگس جو ہے اس کو دور کرنا ہے, کون سی شارٹ کمنگس ہیں یہ پتہ نہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس لکھا جائے گا اس کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے, آبجیکٹیو ہونا چاہیے تاکہ اس کو اسٹڈی کیا جا سکے. تو اسی کے بیسس پر جب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا بھائی جتنے بھی جو پرپوزلس ہیں کیا وہ وقف بورڈ کو ایفیشینٹ بنا رہے ہیں, کیا وہ وقف بورڈ کو امپاور کر رہے ہیں, کیا وہ وقف بورڈ کو افیکٹو بنا رہے ہیں. تو ایک ایک پرپوزل کو لیتے جائیں اور دیکھتے جائیں تو پتہ چلے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. کوئی ایک پرپوزل ایسا نہیں ملتا جس میں وقف بورڈ امپاور ہو رہا ہو, وقف بورڈ ایفیشینٹ ہو رہا ہو, وقف بورڈ افیکٹو ہو رہا ہو, یا وقف کی پراپرٹیز میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہا ہو. تو اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو سٹیزنز کی پراپرٹی پر ایسا بل کیوں لایا جائے, ایسا ایکٹ کیوں بنایا جائے
جو کرنٹ اسٹیٹ سے اس کو اور خراب اسٹیٹ میں لے جائے. ابھی جو اسٹیٹ ہے وہ ایک جیسا بھی وہ اسٹیٹ ہے اس سے جو دوسرا اسٹیٹ ہونے والا ہے وہ خراب ہونے والا ہے. تو ہم لوگ ادھر سے ادھر نہیں جانا چاہتے, اس لیے ہم لوگ اس بل کو مکمل طور سے مسترد کرنا چاہتے ہیں. اس مسترد کا مطلب ہے ریووک کرنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ بل نہیں چاہیے, اس کو مسترد کرنا چاہیے. اس میں ایک بات جو آپ محترم نے فرمائی کہ حکومت نہیں, میڈیا والے اور کچھ نفرت پھیلانے والے اس بات کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہندو ورسز مسلم نامی کوئی چیز ہے. اصل میں یہ سٹیزن رائٹس کے خلاف ہے. فنڈامنٹل رائٹس میں آرٹیکل 12 سے 35 تک میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی قانون نہیں بنایا جائے گا جو کہ ریپگننٹ ہوگا, یعنی کہ جو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہو. جب ہم لوگ اس بل کو دیکھتے ہیں تو بہت ڈھیر سارے پروپوزل ایسے ہیں جو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہیں. بہت ڈھیر سارے پروپوزلس ایسے ہیں جو لیگل پرنسپلس کے خلاف ہیں. بہت ڈھیر سارے پروپوزلس ایسے ہیں جو لیگل رائٹس کے خلاف ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامک لا کے بھی خلاف ہیں. سپریم کورٹ کا ڈائریکٹ وائلیشن ہے. اب آپ لوگ جب سوال جواب کریں گے تو اس میں ایک ایک کر کے بات چیت کریں گے آگے, تاکہ بات اور واضح ہو جائے. اسی کے ساتھ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بل سے جو خرابی پیدا ہو رہی ہے وہ یہ کہ آہستہ آہستہ جو کنٹرول ہے وقف کی پراپرٹیز کا, جو متولی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اسلامک لا کے حساب سے اور کسٹم کے حساب سے, وہ وہاں سے نکل کر کے سینٹر کی حکومت کے پاس چلا جاتا ہے, اور پھر سینٹر کو اختیار ہو جاتا ہے کہ وہ جیسے چاہے کر لے اس زمین کے مسئلے پہ. دوسری جو خرابی اس میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جو وقف کرنے کا حق ہے لوگوں کا, چاہے وہ مسلمان کا ہو, چاہے وہ ہندو کا ہو, کرسچن کا ہو, سکھ کا ہو, عیسائی کا ہو, کسی کا ہو, وہ آہستہ آہستہ اس کے وقف کرنے کے حق کو ویریس پرپوزل سے وہ ختم کر رہی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں اس وقف کے بل کو پڑھنے سے کہ وہ وقف کی جائیداد سے لوگوں کو محروم کر رہی ہے. یعنی وہ آہستہ آہستہ وہ جتنی بھی قبرستان ہے, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, یہ سب ختم ہو جائیں گے. ایک اور یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ وقف جو ہے وہ صرف قبرستان ہے اور مسجد ہے. بالکل جھوٹ بات ہے, ایسی بات نہیں ہے. وقف جو ہے وہ انگلش میڈیم اسکولز بھی ہیں, وقف بنگالی میڈیم اسکولز ہیں, وقف تیلگو میڈیم اسکولز ہیں, مراٹھی میڈیم اسکولز ہیں وقف کی جائیداد پہ. میں ابھی ایک آڈیٹوریم میں اسی وقف کی بل کو ایکسپلین کر کے آیا ہوں جو کنڑ میڈیم ہے. تو وقف کے جائیداد پہ اسکولز بنے ہوئے ہیں, ہائی اسکولز بنے ہوئے ہیں, سی بی ایس ای اسکولز ہیں, آئی سی سی اسکولز ہیں, کالجز ہیں, بی کام کالجز ہیں, آرٹس کالجز ہیں, سائنس کالجز ہیں, یونیورسٹیز تک وقف کی جائیدادیں بنی ہوئی ہیں, میڈیکل کالجز وقف کی جائیداد پہ بنے ہوئے ہیں. تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے جو فوکس دکھایا جاتا ہے وہ صرف قبرستان اور مسجد. ایسی بات نہیں ہے, چاپاکل بھی وقف کی جائیداد پر لگا ہوا ہے, سرائے بھی وقف کی جائیداد پر ہے. تو مختلف قسم کی چیزیں وقف کی جائیداد پر ہیں. اس بل کے آنے سے خطرہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اس بل کو لکھا گیا ہے وہ کلیئر نہیں ہے, اس میں آبجیکٹیوٹی نہیں ہے. اور لا میں یہ ضروری ہے کہ لا بہت آبجیکٹیو ہو, بہت کلیئر ہو, اس کو 2 طریقے سے 3 طریقے سے انٹرپریٹ نہ کیا جا سکے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اگر کوئی قانون بنے اور قانون یہ بنے کہ ریڈ لائٹ ہے اور ریڈ لائٹ کو آپ کراس نہیں کر سکتے, اگر ریڈ لائٹ تو کراس نہیں, آپ کو وہاں پہ گاڑی روک دینی ہے, لیکن اس کا انٹرپریٹیشن اس کے ٹریفک وائلیشن کا ایسا ہو کہ آپ پڑھیں تو آپ کو لگے 1000 روپے فائن لگے گا, اور آپ پڑھیں تو آپ کو لگے 2000 روپے فائن لگے گا, اور آپ پڑھیں تو آپ کو لگے 3000 روپے فائن لگے گا. تو یہ بیڈ ان لا کہا جائے گا. دس وڈ ناٹ بی این آبجیکٹیو لا. تو یہ پورا 44 جو اس کی دفعات ہیں, all of them seem to be bad in law. تو یہ کچھ تمہیدی بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اب اس میں جو اسپیسیفک کوشچنز ہیں وہ آپ لوگ پوچھ لیں تو میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. سر بی جے پی کی نیت تو صاف پتہ ہے, جے پی سی کے پاس جو بھیجا گیا ہے بل کو, تو جے پی سی کے جو چیئرمین ہیں ان کا بھی جو آچرن ویوہار صاف نظر آ رہا ہے, تو کیا امید لگائی جاتی ہے؟ ہم لوگ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں رہتے ہیں, اور کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں ہم لوگوں کے پاس بہت ڈھیر سارے ٹولز ہیں جس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ گورنمنٹ آواز سنیں. اصل میں سٹیزنری میں کمی آ گئی ہے اس ملک میں. تو ایز اے سٹیزن ہم لوگ نہیں سوچتے, ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس کا یہ, اس کا وہ, اس کا وہ, اس کا وہ, اور جس کی وجہ سے خرابی پھیلتی ہے. اگر ہم لوگ اس کو سٹیزنس پرسپیکٹو سے دیکھیں
تو اس کو اس طرح دیکھا جائے گا کہ آج ہم کل تمہاری باری ہے. آج گورنمنٹ آج اگر یہ بل آئے گا تو کل ایگزیکٹلی ایسے ہی بل ہندو چیریٹیز اور انڈاؤمنٹ ایکٹ کے لیے بھی آئے گا اور ہندو ٹیمپل بورڈ کے لیے بھی آئے گا, اور پھر ایسے ہی بل سکھ گرودوارا کے لیے بھی آئے گا اور ان کے چیریٹیز کے لیے بھی آئے گا اور کرسچنس کے لیے بھی آئے گا. تو ابھی کا وقت یہ ہے کہ تمام وہ لوگ جو لبرٹی اور ایکوالٹی اور فریٹرنیٹی اور جسٹس چاہتے ہیں وہ لوگ مل کر کے اس بل کی مخالفت کریں تاکہ ایسا خراب قانون نہیں آئے جس سے اتنی بڑی آبادی ڈس انفرینچائزڈ محسوس کرے. لیکن دوسروں کی باری نظر نہیں آ رہی. لگاتار 2017 سے لگاتار صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, چاہے بابری مسجد کا معاملہ ہو, چاہے CA/NRC ہو, چاہے ٹرپل طلاق ہو, تو لگاتار مسلمانوں کو بھی ٹارگیٹ کیا. دوسرے کو باری نظر نہیں آ رہی, اس لیے دوسرے خاموش ہیں. تو ہمارے یہاں بھی تو اجتماعیت نہیں ہے سر, سب اپنی 2.5 کی مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. شاہبانوں کے کیس میں ہوا تھا کہ مسلمانوں نے متحد ہو کر لڑا تھا تو قانون میں بدلاؤ ہوا. یہ تو ایک اچھا موقع ہے. کیوں مسلم تنظیمیں, آپ جیسے ہمارا شریعہ جیسی نمائندہ تنظیمیں کیوں نہیں اس پر کوشش کر رہی ہیں کہ سبھی کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے, متحد تحریک شروع کی جائے؟ تو امارت شریعہ اسی کا نام ہے. امارت شریعہ صرف امارت شریعہ کی خاص بات یہ ہے کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ امارت شریعہ ان کو امارت شریعہ کے ساتھ کام کرتی ہیں الحمدللہ رب العالمین. ابھی ہم لوگوں نے جتنی بھی وقف کانفرنسز کی ہیں اور جتنی بھی گورنمنٹ کو ریپریزنٹیشن بھیجا ہے ہر ریپریزنٹیشن میں, اور جتنی بھی تحریک چل رہی ہے گاؤں اور شہر اور ڈسٹرکٹ جتنی بھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو میمورینڈم دیے جا رہے ہیں اس میں تمام ملی تنظیم, تمام نان پروفٹ آرگنائزیشن, تمام قسم کے ٹرسٹ, شیعہ سے لے کے سنی اور بیچ میں جتنا رنگ ہے سب شامل رہتے ہیں. تو اور تمام خانقاہیں شامل رہتی ہیں. تو یہ بات غلط ہے کہ سٹیزنز متحد نہیں ہیں. سٹیزنز متحد ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ انہیں کیسے آپریٹ کرنا ہے اور سب لوگ مل کر کے ہی آپریٹ کر رہے ہیں. یہ بات ضرور ہے کہ جو مونولیتھ کیریکٹر ہے, جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک مونولیتھ کیریکٹر ہو جائے گا, وہ کبھی نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی عوام میں کچھ نہ کچھ ہمیشہ بعض انٹرسٹ رہیں گے جو سامنے آتے رہیں گے, لیکن اوور آل واسٹ میجورٹی کے جتنے بھی فرقے ہیں, جتنے بھی مسالک ہیں, جتنے بھی مشارب ہیں, سب متحد ہیں اس مسئلے پر الحمدللہ رب العالمین. اس طریقے سے JPC پہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں, کتنا یقین کرتے ہیں جس طرح سے JPC ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. ہمیں ڈس انفرینچائز نہیں ہونا چاہیے. ابھی یہاں بیٹھ کر کے یہ کہہ دینا کہ ہم بھروسہ نہیں کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں, یہ مٹیریل ارریلیونٹ ہے. ابھی تو یہ ہمارے ہاتھ میں کیا یہ دیکھنا چاہیے. ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہم جو صحیح بات ہے وہ JPC تک پہنچائیں, اور پھر جو وہ ریکمنڈیشن دیں گے, چاہے وہ ریکمنڈیشن A دیں یا B دیں, ان دونوں اگر A دیں گے تو ایک قسم کا کیا کہتے ہیں رسپانس ہوگا, اگر B دیں گے تو ایک قسم کا رسپانس ہوگا. تو ہم لوگوں کی کوشش ابھی یہ ہے کہ JPC کو جو سب سے اچھی اور صحیح بات ہو سکتی ہے وہ بتائیں, اور وہ ہم لوگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. JPC جس حساب سے یہاں پہ آنے والی تھی ان کا کینسل ہو گیا, اور خاص مقصد کینسل ہو گیا, جو خاص مقصد بھی کینسل ہوا ہے. ایک تو یہاں کے بنگال کے منسٹر ہے, انہوں نے کہا کہ گنگولی جی سے ان کا ملاقات ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ مسلمان لوگ بھی جو ہے اس کے فیور میں ہے. یہ ایک منسٹر, بنگال کے منسٹر نے ایک جگہ کہا تھا. نہیں, وہ اچھی بات ہے کہ ہم لوگ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہندوستان میں دو اسٹیٹ ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ حکومت کو لکھ کے بھیج دیا کہ یہ وقف بورڈ نے کہ یہ کام نہیں کرے گا, کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. تو بنگال اس میں ایک ہے. سو میں یہاں کے وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ممتا بنرجی صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کام کو کروا دیا. یہ کام تلنگانہ میں ہوا, تو ان دونوں کا شکریہ. تو یہ بات غلط ہے کہ مسلمان جو اس کے سپورٹ میں ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے. اگر نام آتا تو میں نام پہ JPC میں گنگولی جی جو ہے اور ایک یہاں کے منسٹر بھی ہیں, جی انہوں نے آپس میں ایئرپورٹ میں ملاقات بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ہے, تو ان کا بہت سے مسلمان لوگ اس میں سپورٹ میں بات کر رہے ہیں. یہ ہیئرسے ایویڈنس ہے, اس کو ایویڈنس نہیں مانا جا سکتا. یہ ہیئرسے ایویڈنس ہے, اس میں کیا کامنٹ کر سکتا ہے. مولانا صاحب, آپ لوگ وقف بل کے وروਧ میں ہندوستان کے ہر کونے کونے میں جا کے وروਧ کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. کل دیش کے گرہ منتری امت شاہ نے ممبئی میں ایک جلسے میں کہا کہ وقف بل جو ہندوستان میں لاگو ہو کے رہے. ٹھیک ہے, کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں, ان کا ایک پرسپیکٹو ہے
اور سٹیزنس کا ایک پرسپیکٹیو ہے. دونوں کو اپنا پرسپیکٹیو رکھنے کا حق ہے. ہم لوگ اپنا پرسپیکٹیو رکھ رہے ہیں, وہ اپنا پرسپیکٹیو رکھ رہے ہیں. ان کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پرسپیکٹیو غلط ہے. حضرت 10 سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ جو بل پاس کرنے کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں, بل پاس ہو جاتا ہے آخر. نہیں, آپ لوگ, ہم لوگ کی میموری شارٹ ہے. فارم بل آیا, ایکٹ بنا, اور تینوں ایکٹ واپس ہوا. ایکٹ بننے کے بعد ابھی تو یہ بل کے اسٹیٹ میں ہے, اتنا جلدی ڈسارٹن نہیں ہونا ہے. جے پی سی بننے کے بعد سے آپ لوگ لگاتار جو مختلف سیاسی پارٹیوں کے جو رہنما ان لوگ سے مل رہے ہیں جی, اور خصوصی طور پر مسلمانوں کو بڑی امیدیں ہیں نیتیش صاحب سے اور چندر بابو نائیڈو. سر کیا فیڈ بیک مل رہا ہے؟ مسلمان کو اللہ سے امید ہے. اللہ تبارک تعالیٰ دل میں بات ڈالنے والے ہیں. ہم لوگوں کی ملاقات, جیسا کہ ہم لوگ اس بات کو بار بار کہہ چکے ہیں پہلے بھی, کہ یہ بل دو بیساکھیوں پر ٹکا ہوا ہے. ایک جے ڈی یو ہے اور دوسرا چندر بابو نائیڈو صاحب کی پارٹی ڈی ڈی پی ہے. اب اس میں یہ دونوں پارٹی یہ کلیم کرتی ہیں کہ یہ سیکولر سوشلسٹ پارٹی ہیں, لیکن اپنے کردار پر پوری نہیں اتر رہی ہیں ابھی. میں امید کرتا ہوں کہ جلدی ہی مستقبل میں دونوں میں سے کوئی ایک اس بل سے اپنے ہاتھوں کھینچ لیں گے. اور اچھی بات ہے کہ اس بل کو اس بل سے اپنے سپورٹ کو ودڈرا کر لینے کے باوجود نہ سینٹر کی گورنمنٹ گرتی ہے نہ اسٹیٹ کی گورنمنٹ گرتی ہے. تو ان کے اوپر کوئی رامیفیکیشن نہیں ہے, بلکہ اگر ان کے ایسا کرنے سے یہ بہت ممکن ہے کہ ان لوگوں نے جو غلطیاں کی ہیں مسلمانوں کے ساتھ پچھلے کئی الیکشنز میں, اس کا یعنی وہ مسلمان بھول کر کے ان کے ساتھ کچھ بہتر کر جائیں, اس کی امید ضرور کی جا سکتی ہے. لیکن ابھی تک ان لوگوں کی طرف سے پازیٹیو رسپانس نہیں آیا ہے. آپ نے کہا کہ کسان بل کا پاس ہوا لیکن ایکٹ نہیں بنا. نہیں, ایکٹ بنا اور پھر واپس لے لیا. تو اگر مان لیجیے کہ پھر سے یہ بل ایکٹ بنتا ہے تو کیا اس طرح سے مسلمان احتجاج کریں گے؟ اس طرح سے کسانوں نے احتجاج کیا تھا اس کی پرجوش طریقے سے ہر جگہ. یہ پری میچور ہے اس کو کہنا کہ مسلمان کیا کریں گے یا نہیں کریں گے. دیکھیے, ہم لوگ رسپانس کریں گے, اور رسپانس اس طرح سے کریں گے جس طرح کے کرنے سے سٹیزنز کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے نا, رسپانس اس طرح سے کریں گے جس طرح سے میکسیمم ویلیو انڈین سٹیزنز کو مل سکے انشاءاللہ. تو اس طرح سے کریں گے. ابھی سے اس پہ کیوں قیاس آ رہا ہے کہ جاؤ, کیوں بدگمان ہوا جائے, یہ بل آ ہی گیا. اس بار بھاجپا کی لا رہی ہے جن مدعوں کو لے کر کے بیسیکلی اس نے امینڈمنٹ کیا. ہاں ٹھیک ہے, تو آپ نے جو اسی کرائٹیریا پہ اس کو اسیس کر لیتے ہیں کہ بل ایسا کر پا رہا ہے کہ نہیں کر پا رہا ہے. تو جب ہم اس کو اسیس کرتے ہیں تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں, وہ بل یہ کہتا ہے کہ آپ وقف نہیں کر سکیں گے. وہ بل کہتا ہے کہ آپ 5 سال تک پریکٹسنگ مسلم ہونے چاہیے آپ کو وقف کرنے کے لیے. تو وقف کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے یا وقف خراب ہو رہا ہے؟ بل یہ کہتا ہے کہ جو اسلامک پرسپیکٹو ہے وقف کرنے کا آپ ویسے نہیں کر سکیں گے. تو آرٹیکل 26B کا فنڈامنٹل رائٹ کا وائلیشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ بل یہ کہتا ہے کہ ابھی جو کرنٹ بل آپ نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی لائیں گے, ٹھیک ہے نا, ٹرائیبیونل ختم ہو جانا ہے, سروے ختم ہو جانا ہے, تو ٹرانسپیرنسی یہ پڑھ نہیں رہے. اگر یہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. جو کلیم ہے وہ بہت مختلف ہے, جو لکھا ہوا وہ بہت مختلف ہے. کیا سر یہ جو بل ہے اس کے لیے جو ہمارے جو وقف بورڈز ہیں مختلف اسٹیٹس وہ ذمہ دار نہیں ہے, کیوں ایک ذہن بن گیا ہے اور شاید مسلمان اسی لیے کھل کر سڑک پر نہیں آ رہے کہ وقف بورڈ میں چوری لوٹ مار مچ گئی. اچھا ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے بھی آپ کا سوال, اس کا جواب میں نہیں دے پایا تھا. اچھا کہ آپ نے اس کو پوچھ لیا. تو تین سوال ہیں آپ کے اس ایک سوال میں. پہلی بات آپ نے یہ کہی کہ لوگ روڈ پر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ لوگ بھی یہ کنونسڈ ہیں کہ اس میں چوری ہو رہی. بالکل غلط بات ہے, کوئی کوریلیشن نہیں ہے. اگر مسلم تنظیموں نے لوگوں کو روک کر کے نہیں رکھا ہوتا ریاکشن دینے سے, تو انہوں نے ریاکشن دے دیا ہوتا. یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے تمام بڑے لوگوں کا جنہوں نے اس کو روک کر کے رکھا ہوا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو وقف, یہ جو سمجھ میں بات آتی ہے کہ وقف بورڈ نے چیزیں خراب کر لی ہیں. پہلی بات ہے کہ وقف بورڈ کے پاس کوئی زمین ہی نہیں ہے, زیرو. وقف بورڈ کوئی زمین اون نہیں کرتا. بالکل جھوٹ بات ہے کہ وقف بورڈ کوئی بھی زمین اون کرتا ہے. وقف بورڈ کسی بھی زمین کا متولی میکسیمم 3 سال تک رہ سکتا ہے, میکسیمم 3 سال. چوتھے سال میں اس کو کسی نہ کسی دوسرے کو, انڈیویجول کو, گروپ کو, کسی نہ کسی کو متولی بنانا پڑے گا. یہ بالکل جھوٹ بات ہے کہ وقف بورڈ متولی ہے یا وقف بورڈ کچھ کام کر سکتا ہے. اب سب سے اہم بات,
اور جس میں ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے. اگر گورنمنٹ کو اس بل کو واقعی اچھا بنانا تھا جس سے وقف کی پراپرٹی ٹھیک ہو سکے تو دو کام کرنے تھے. ایک ہندو ٹیمپل بورڈ کی طرح تامل ناڈو میں ہندو ٹیمپل بورڈ کی طرح سمری ایویکشن پاورز دینے تھے, پاورز بڑھانے تھے, وہ دینا تھا. اور دوسرا پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ, جیسے سکھوں کے ہاں جو سکھ انڈاؤمنٹ بورڈ ہے اس میں جو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس نہیں ہوتی, اس میں سکھ اپنا نمائندہ طے کرتے ہیں, وہی چیئرمین وہی سیکریٹری ہوتے ہیں. تو وہاں جو کام ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجیے ماشاءاللہ کتنا زبردست کام ہو رہا ہے وہاں پہ. تو جو کرنا تھا اس وقف بورڈ کے ساتھ وہ کرنا یہ تھا کہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ختم کر دیتے ہیں. وہ کہتے کہ نہیں کوئی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگا, مسلمان اپنا جس کو چاہے طے کر لیں, اب وہ زمین بیچ دے وہ رکھ لے, ٹھیک ہے نا. پھر بعد میں مسلمان سمجھ لیتے کہ ان کو اپنی زمین رکھنی ہے یا بیچنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہو یہ رہا ہے کہ جو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں وہ پولیٹیکل ماسٹرز کو خوش کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری پوری کی جائے. تو اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو خرد برد ہو رہی ہے تمام وقف بورڈ میں وہ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں. حکومت کو یہ چاہیے جو نیا بل اگر آئے تو اس میں ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ختم کیے جاتے ہیں, مسلمس اپنے نمائندہ خود چوز کر لیں کہ وقف بورڈ کے چیئرمین کس کو بننا ہے, سیکریٹری کس کو بننا ہے, اور وہ بنا لیں تو وقف بورڈ کی پراپرٹی بچ جائے گی. سو دو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں, ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ختم کر لیجئے, اور دوسری بات میں نے کیا بولی ذہن سے اتر گئی, سمری ایویکشن پاورز جو ہیں وہ دے دیے جائیں تو بورڈ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کچھ پوچھ رہے تھے پیچھے سے. جی سر, جی ابھی آپ نے ایک بات کہی وقت بورڈ سے جو ہے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ یہ ختم ہونا چاہیے, یہ تو بہت لمبا پروسیس ہے. there is no shortcut to success. گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو تو دے گی تب نا, تو گورنمنٹ کے قبضے میں گورنمنٹ اس کی دیکھ بھال کرتی ہے. کیا چیز؟ وقت بورڈ کو اگر مسلمانوں کی ملکیت میں آ جائے, مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دی جائے, جی جی, یہ تو بہت لمبا پروسیس ہے. اچھا آپ ٹھیک لوگوں ہے, کو مطالبہ کرنا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, یہ تو آج ایسے نہیں ہوگا, یہ تو ہمارے برٹش گورنمنٹ سے چلا رہا ہے. بہرحال میرا سوال یہ ہے کہ بنگال میں لاسٹ سیٹرڈے کو یہ اعلان کیا گیا کولکتہ پریس کلب میں کہ جو نن بی جے پی جو اراکین ہیں انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے. تو آپ کی نظر میں یہ بائیکاٹ صحیح ہے یا افواہ کا خبر ہے؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ برابر بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مختلف فرقے کے لوگ, مختلف مذہب کے لوگ آپ کے ساتھ میں ہیں. تو آپ نے یہاں پریس کانفرنس کی, اس سے پہلے بھی آ رہا ہے, تو کبھی بھی تو آپ کسی غیر مسلم کو لے کر نہیں آئے اپنے ساتھ میں پریس کانفرنس کرنے کے لیے کہ وہ آپ کے ساتھ میں ہو, اور نہ آپ نے کسی قومی میڈیا کو بلایا. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہیں بنگال میں ہی یہ اس وقت بل کو لے کر جو ہے وہ مختلف تنظیمیں الگ الگ طریقے سے پروگرام کر رہی ہیں. تو یہ کیا ممکن نہیں ہے کہ ساری تنظیمیں ایک بینر پہ آ جائیں اور پروگرام کریں؟ بارک اللہ فیک. دیکھیے یہ ملک دنیا کا سب سے زیادہ پاپولیٹڈ ملک ہے, چائنا سے بھی زیادہ پاپولیشن یہاں کی ہے نا. اس میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ تمام لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم بن جائے یہ صحیح بات نہیں ہے. یہ مونولیتھک ایج کی طرف لے جائے گا ہم لوگوں کو. تو ان کو اگر 3C کا مطلب ان کو ایسے سمجھ میں آ رہا ہے تو ان کو ویسے بیان کرنا چاہیے, اور 3C2 کا مطلب ان کو ایسے سمجھ میں آ رہا ہے تو ان کو 3C2 کا مطلب ویسے بیان کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو جیسے سمجھ میں آئے گا آپ بیان کریں گے, آپ کو جیسے سمجھ میں آئے آپ بیان کریں گے. تو یہ کام تو ہوتے رہنا چاہیے, اور سارے جو گروپس ہیں سب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کام کریں. اصل بات یہ ہے کہ سب لوگ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس بل میں کچھ ماڈیفیکیشن کر کے اس کو ایکسیپٹ کر لیں. سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بیڈ ان لا ہے کہ اس کو فوراً ختم کر دینا چاہیے, اس سے کچھ اچھا نہیں آنے والا, ٹھیک ہے نا. دوسری بات آپ نے کہی کہ فلاں ہاں جو بائیکاٹ کیا ہے, تو میں پرسنلی, یہ میری پرسنل اوپینین ہے, میں پرسنلی واک آؤٹ کا یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بائیکاٹ کیا گیا ہے وہ ابھی رش کی وجہ سے کیا گیا ہے. یعنی اس قدر رش تھا جے پی سی میں کہ آج ایک اسٹیٹ میں, کل دوسرے اسٹیٹ میں, پرسوں تیسرے اسٹیٹ میں لگاتار چل رہی تھی, اور اس کی وجہ سے جو باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس کو فالو نہیں کر پا رہے تھے. اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ یعنی ہر روز آپ صبح سے لے کے شام تک لوگوں سے سن رہے ہیں اور اس کا فالو اپ نہیں ہو رہا ہے. ہر ایک گروپ کو 5 منٹ 3 منٹ بات کرنے کو مل رہی ہے.
تو غالباً ان لوگوں نے اس وجہ سے یا الیکشن کے کرناٹک کا بھی فورسز کی وجہ سے ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے، لیکن بائیکاٹ ایک ایسے وقت میں ہوا جس کا نیگیٹو امپیکٹ ابھی کم سے کم ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن پرسنلی میں واک آؤٹ یا بائیکاٹ کے فیور میں نہیں ہوں۔ ہائلائٹڈ ایشو بتائی جائے اس میں، معافی چاہتا ہوں، بس ایک سیکنڈ جی۔ اس میں سب سے زیادہ اس میں ان لوگوں نے ایشو بتایا کہ لینڈ انکروچمنٹ اور ریونیو پوٹینشیل کے بارے میں، جی جی، تو یہ کیا لگا، یہ سچ ہے یا اس میں ان لوگوں نے یہ بھی اس کو فیکنگ طریقے سے لینڈ انکروچمنٹ اور ریونیو پوٹینشیل؟ ہاں تو لینڈ انکروچمنٹ جو ہے بہت زیادہ ہے، اور گورنمنٹ سب سے بڑی لینڈ انکروچر ہے۔ 2013 کے جے پی سی میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سب سے بڑی انکروچر ہے وقف پراپرٹیز کی، تو اس کو تو ایکچولی وقف بورڈ کو سمری ایویکشن پاور دینا چاہیے کہ حکومت سے کہے کہ بھائی ہٹ جاؤ، اور حکومت کو ہٹ جانا چاہیے، خود ہی چھوڑ دینا چاہیے، وہ کیوں لینڈ گریب کیے ہوئے ہیں، حکومت کے پاس لینڈ کی کمی تو نہیں ہے، تو وقف لینڈ کو کیوں گریب کیا، چھوڑ دینا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 ریونیو، دیکھیے یہ مسنومر ہے، وقف جو ہے وہ ایک خاص قسم کی چیریٹی ہے، وقف عبادت ہے، وقف کا ایک لا ہے کہ کیسے وقف کیا جائے گا، اس میں ایک چیز ہوتی ہے منشا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ثواب اللہ سے ایک طریقے سے چاہیے، آپ چڑیا کو دانہ کھلا کر کے ثواب کو مانا چاہتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کر کے ثواب کو مانا چاہتے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ بچوں کی اسکول کی فیس دے کے کمانا چاہتے ہیں، اور آپ نے اپنی جائیداد کو بنا دیا کہ بچوں کی اسکول کی فیس دی جائے گی، آپ نے کہہ دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلایا جائے گا، اور آپ نے کہا چڑیا کو کھانا کھلایا جائے گا، لیکن 3 جنریشن کے بعد ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ ساری منشا کو تبدیل کر دو، ہم سب سے چڑیا کو کھانا کھلائیں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے، تو وقف جو ہے وہ آپریٹ ہوتا ہے منشا سے، اس کو اسی طرح رہنے دینا چاہیے، وقف عبادت ہے، اس کو عبادت ہی رہنے دینا چاہیے، جو آرٹیکل 26(b) سے گورنڈ ہے۔ ٹھیک، میرا خیال ہے اس کو ایک سوال ہے سر، آپ نے جواب نہیں دیا، اچھا پریس کانفرنس میں آپ نان مسلم کو کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ نہیں، یہ غلط بات ہے کہ نان مسلم کو نہیں بلاتے ہیں، آپ نے اس طرف مجھے مطلع کیا ہے، انہیں واقعی کوئی نان مسلم نہیں آتے، نہیں، اس سے پہلے تو بلاتے ہیں، ہم لوگ جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں سب کو بلاتے یہاں ہیں۔ پہ ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جب میں اگلی دفعہ کروں گا تو ضرور بلاؤں گا، میں ہمیشہ بلاتا ہوں اور ہمیشہ لوگ رہتے ہیں۔ سر آپ نے بات کی الیکشن کی بات کی، جو 2013 میں جو امینڈمنٹ ہوا ہے اس میں الیکشن کا ہے؟ نہیں ہے 1954 میں تھا، 2013 میں پولیٹیکل کمپلشنز کی وجہ سے اس کو نکال دیا گیا تھا۔ اچھا مولانا ایک چیز بتائیے، کسان بل کے خلاف کسان متحد ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے قوم کے بارے میں ہم مسلم کمیونٹی متحد کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب ایک ہی جماعت سے نہیں ہیں، سب متحد دکھ رہے ہیں نا آپ کو، اور شیعہ سے لے کے سنی سب کے سب متحد ہیں اس مسئلے پہ، کوئی ایسا نہیں کہ متحد نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ خامخواہ غلط فہمی پال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسلمان غیر متحد ہیں، مسلمان غیر متحد نہیں ہیں اس مسئلے پر، اور دوسرے لوگ بھی غیر متحد نہیں ہیں، بہت سے سٹیزنز گروپ نان مسلمز وہ بھی اس بل کے خلاف ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ حضرت ایک سوال چھوٹا سا تھا، یہ جو بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا، ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بابری مسجد کا جو فیصلہ ہے اس کو قانون کو ایک طرح سے طاق پر رکھ دیا گیا، اس وقت اگر تحریک چلائی گئی ہوتی، آواز اٹھائی گئی ہوتی تو شاید اس طرح سے جو کالے قانون بن رہے ہیں مسلم کمیونٹیز کے خلاف، تو شاید یہ قانون نہیں بنتے، تو کیا ایسا یہ چپ رہو گے یار، کیا ایسا مان رہے کہ سر غلطی ہو گئی؟ آپ کا سوال بابری مسجد کا جب فیصلہ آیا، بابری مسجد شعیب بھی وقت سر میں اسی پر آ رہا تھا کہ اگر اس وقت احتجاج ہوتا، جی تحریک چلتی تو شاید یہ قانون نہیں بنتا، تو کیا غلطی ہوئی ہے؟ نہیں، جس وقت جتنی بات سمجھ میں آئی، جو رسپانس سمجھ میں آیا، اس وقت کے حساب سے وہ رسپانس بہت اپروپریٹ دیا گیا ہے۔ اس میں ہم سب لوگ جانتے ہیں، اور وقف بابری مسجد کے ججمنٹ کے بارے میں ریسنٹلی خاص کر کے خوب باتیں ہوئی ہیں، تو سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے۔ یہ بدنصیبی ہے اس ملک کی کہ جو فیصلہ ہوا وہ ہوا، اور مسلمانوں نے بہت بڑی قربانی اس میں دی اور اس کو چھوڑ دیا ہے، لیکن اسی لیے ہم لوگوں کو تمام سٹیزنز گروپ کو جاگنا چاہیے کہ ایسے فیصلے دوبارہ نہ ہوں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں۔